الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی: اے میرے رب، مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالح لوگوں میں شامل کر دے، اور پچھلے لوگوں میں مجھے سچی ناموری عطا فرما دے، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں شامل فرما لے، اور میرے باپ کو معاف فرما، بلا شبہ وہ گمراہوں میں سے ہے، اور جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اے میرے رب اس دن مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی کسی کو کوئی اولاد کام آئے گی، ماسوائے اس کے کہ کوئی شخص اطاعت گزار دل لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہو۔ آیت نمبر 83 تا 88 سورہ الشعراء۔ سامعین محترم، دعا اور اس کے متعلقات میں اس سے پہلے 3 جمعۃ المبارک میں کچھ گزارشات کی تھی، اور یہ چوتھا اور اس موضوع کا آخری خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ اس دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دست بدعا ہے کہ جتنی دعائیں حضرات انبیاء نے کی، جتنی دعائیں قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں، اللہ ان تمام دعاؤں کا اور ان تمام دعاؤں میں ہم سب کا حصہ شامل فرما لے، اور ان دعاؤں کی خیر سے اللہ ہمیں کبھی محروم نہ کرنا۔
تیرے علم میں ہے کہ وہ کتنی دعائیں ہیں اور کیا کیا تجھ سے مانگا گیا ہے۔ یا اللہ ہر خیر کے ہم تجھ سے طالب ہیں، ہمیں ہر خیر عطا فرما دے۔ ہر شر سے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں، ہر شر سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ دعا اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کا شارٹ کٹ، مؤثر ترین، مضبوط ترین ذریعہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا طرز عمل ہے۔ قرآن کا آپ مطالعہ فرمائیں اور احادیث مبارکہ کو آپ دیکھیں، یوں نظر آئے گا کہ ان کی زندگیاں ہی دعا کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ زندگی کے پہلے دن سے لے کر زندگی کے آخری وقت تک انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی دعاؤں ہی سے معمور نظر آتی ہے اور دعاؤں ہی سے بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ ہر شخص ہر وقت اللہ تعالیٰ کے رحمت کا محتاج ہے، اور رحمت کو طلب کرنے کے لیے دعا سے بہتر چیز کوئی بھی نہیں۔ اور اتنی جامع دعائیں موجود ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب آپ دعا مانگیں تو جامع الفاظ کے ساتھ دعا مانگیں۔ ویسے تو آپ جیسے بھی دعا مانگیں گے وہ دعاؤں کے لیے کسی پروٹوکول کا محتاج نہیں ہے، وہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، فرمایا تم میرے سامنے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ میری یہ عظمت اور رحمت اس بات کی متقاضی ہے کہ بندہ ہاتھ پھیلائے اور میں اس کے ہاتھ کو بھر دوں، دامن پھیلائے دامن کو بھر دوں، مشکلیں میرے سامنے گنوائے اور ان مشکلوں کو حل کر دوں، لیکن جامع الفاظ کے ساتھ۔ جن الفاظ سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ الفاظ قیامت تک من و عن محفوظ کر دیے، وہ الفاظ، وہ دعائیں، وہ ہمارے لیے سب سے بہترین دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کے ذریعے اور ان التجاؤں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا مانگیں۔ آپ کے اپنے الفاظ بہت اچھے ہوں گے، بہت خوبصورت ہوں گے، بہت اعلیٰ ہوں گے، لیکن قرآن کے ایک حرف کے برابر بھی آپ کے تمام الفاظ ہو سکتے۔ قرآن کی جامعیت اپنی جگہ پر مسلمہ ہے۔ اس لیے ہمیں ان دعاؤں کو پہلے دیکھنا ہے کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے جن الفاظ کے ساتھ دعائیں مانگی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو فوری طور پر قبول کر لیا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان الفاظ کے ساتھ، اس انداز سے بندوں میں سے جو بھی دعا مانگے گا میرے رب نے فرمایا ہے کہ میں اس کو قبول کر لوں گا۔ تو ہمیں ان الفاظ کو یاد کرنا چاہیے، ان دعاؤں کو حرز جاں بنانا چاہیے۔ ہماری زندگی کا ہر معاملہ دعا ہی سے اس کی ابتدا ہونی چاہیے اور دعا ہی سے انتہا ہونی چاہیے۔ دعا ہی کو ہر وقت ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں دعا کو شامل رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے اور قرآن اس زندگی کا گواہ ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے جب خطا سرزد ہوئی بتقاضۂ بشریت، تو اس خطا پر حضرت آدم اور اماں حوا نے جو دعا مانگی وہ دعا بڑی عجیب و غریب ہے اور بہت کمال کی دعا ہے، بہت ہی جامع دعا ہے۔ اس دعا میں الفاظ کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ بندہ جب یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں نے اپنی جان پر کیا کیا ہے؟ ظلم کر دیا ہے۔ اقرار ہے ندامت کی وجہ سے، بندہ نادم ہوتا ہے تو اقرار کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ندامت بذات خود توبہ ہے۔ کوئی بندہ اگر ندامت کا اظہار کرتا ہے تو ندامت توبہ ہے،
اور ندامت کے الفاظ کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب ہم نے اپنی جانوں پر کیا کر دیا؟ ظلم کر دیا۔ حدیث مبارکہ کے اندر جو دعائیں ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں ان میں ایک بڑی جامع دعا موجود ہے۔ یہ دعا جب بندہ پڑھتا ہے، سرور کونین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مالک ارض و سما اس دعا کے پڑھنے والے کو دعا کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کر لیا ہے، اے اللہ میں نے کثیر تعداد میں اپنی جان پر ظلم کر دیا ہے، تیری نافرمانی کر کے، گناہوں میں ڈوب کے۔ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ گناہوں کو اگر کوئی معاف کرنے والا ہے تو وہ تیری ذات ہے، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ میری التجا تیرے سامنے ہے، میری ندامت تیرے سامنے ہے، میری ساری کی ساری عاجزی، ان کی ساری گریہزاری اللہ تیرے سامنے ہے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ سرور کونین فرماتے ہیں جب بندہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انظروا عبدی، میرے بندے کو دیکھو، گناہ کیا ہے، ندامت کا اظہار کر رہا ہے، اور پھر مجھے گناہوں کی معافی کے لیے میرے سامنے التجا کر رہا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم، جامع اور خوبصورت دعا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو سکھلائی، اور فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ آگے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ اگر تو ہماری بخشش نہیں کرے گا، اللہ ہم پر رحم نہیں کرے گا۔ بخشش الگ چیز ہے، رحمت الگ چیز ہے۔ بخشش یہ ہے کہ میرے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، اور رحمت کیا ہے؟ اللہ آگے مجھے تو اپنے انعام و اکرام کی میرے اوپر بارش کر دے۔ دو چیزیں بندہ مانگ رہا ہے، ایک پچھلے گناہوں کی معافی، اور ایک آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کہ اللہ اور مجھے عطا فرما دے، اب اپنی رحمت سے مجھے مایوس نہ کرنا، میرے گناہ کی وجہ سے، میری نادانیوں کی وجہ سے اللہ مجھے اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا۔ اور فرمایا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے اللہ اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر تو رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ ہم تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ہم نے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، فرمایا جب انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی، تو میرے رب نے کیا کیا؟ اس دعا کو شرف قبولیت عطا کر دیا۔ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی زاد المعاد میں لکھتے ہیں اس دعا کے ساتھ بڑے سے بڑا گناہگار بھی جب دعا کرتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو بھی قبول کرتے ہیں اور اس پر رحمت کی بارش برسا دیتے ہیں۔ گویا یہ دعا جامع دعا ہے، یہ دعا عظیم دعا ہے جو حضرت آدم نے جس دعا کا آغاز فرمایا، یہ دعا ہم سب کو ہمیشہ ہر حال میں مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قرآن نے ذکر کی، فرمایا وَنُوحًا اِذْ نَادَى، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اور اپنے رب کو کس حالت میں پکارا؟ کہ جب دنیا والے آپ کے دشمن بن گئے، جب آپ کی بات ماننے والا کوئی بھی نہیں تھا، جب ہر ایک نے انکار کر دیا، جب ان کی گمراہی انتہا کو پہنچ گئی، تو انہوں نے دعا مانگی اللہ سے۔ دعا کیا تھی؟ ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں۔ اب دیکھیں عاجزی کی انتہا، دیکھیں نبی ہے، پیغمبر ہے، اور دعا کیا مانگ رہا ہے؟ ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہو چکا ہوں، میرے سارے معاملات ختم ہو چکے ہیں،
میری ساری دعوت کو انہوں نے رد کر دیا ہے. اے اللہ میرے الفاظ ہوا میں اڑ گئے ہیں. فانتصر، اے میرے مالک تو کیا کر، میری مدد فرما. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ میں تیرے در کا بہکاری ہوں. مالک پیچھے دشمن ہے، آگے منزل کا پتہ کوئی نہیں ہے، درمیان میں بے یار و مددگار بیٹھا ہوں. اے اللہ تیرے سامنے میری التجا ہے، کوئی میرے لیے راہ متعین فرما دے. یہ دعا مانگنے کی دیر تھی، اللہ نے سبب پیدا کر دیا، اور ایسا کمال کا سبب پیدا ہوا، گھر بھی مل گیا، گھر والی بھی مل گئی، اور پیغمبر کی رفاقت بھی مل گئی. سبحان اللہ. دعا مانگنے والا کبھی بھی دعا کی خیر سے محروم نہیں ہوتا، کبھی محروم ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس بنا پر فرمایا فاستجبنا له فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم. جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا مانگی تو فرمایا ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. فاستجبنا لہ، ان کی دعا کو قبول کر لیا، پہلی بات. دوسری بات فنجیناہ واہلہ، اب دعا قبول ہو گئی. اور دعا کیا تھی؟ لا تجعل علی الارض من الکافرین دیارا. اے اللہ اس زمین کے اوپر، تیری زمین کے اوپر کوئی ایک کافر کا گھر باقی نہ رہے، ایک گھر بھی نہ رہے. کیوں؟ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اگر یہ اب رہ گئے تو اللہ دنیا کے اندر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اگر یہ رہ گئے تو پھر نیک لوگ نہیں رہیں گے، یہ اپنی حد کو کراس کر چکے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. اب یہ دعا قبول ہو گئی ان کے حق میں، اور اب ان کا کیا بنا؟ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ. اب بارش برس رہی ہے، طوفان آ گیا ہے، زمین نے پانی نکال دیا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا، ہر طرف پانی ہی پانی ہے. اب ان کا کیا بنا؟ اللہ نے ان کو کشتی کے ذریعے نجات عطا فرما دی. من الکرب العظیم. 6 ماہ تک جو کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی، اور اس کشتی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور ان کے ماننے والوں کی حفاظت فرمائی. دوسری طرف جہاں اللہ نے کفار کو برباد کیا، جہاں ان کی نسلیں مٹ گئی، جہاں ان کی بنیادی اکھڑ گئی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح اور ان کے ماننے والوں کو نجات عطا فرمائی. فاستجبنا لہ، فرمایا ہم نے ان کی دعا کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا. پھر اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قرآن نے ذکر کی. بڑی سے بڑی آپ کو تکلیف ہے، بڑی سے بڑی بیماری ہے، دنیا آپ کو چھوڑ چکی ہے، اولاد آپ کی چھن چکی ہے، بیماری ایسی ہے کہ جس کا علاج کوئی نہیں ہے اور ساتھ دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، ایک رب کا آسرا ہے. اس حالت میں حضرت ایوب نے دعا مانگی، اور دعا کیا تھی؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یا اللہ مجھے تکلیف پہنچ گئی، اور تکلیف کو تو جانتا ہے، میری بیماری سے تو واقف ہے. وانت ارحم الراحمین، اللہ رحم کرنے والوں میں تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کائنات کے اندر کوئی نہیں. اے رحم کرنے والے مالک مجھ پر رحم فرما دے. اب اسپتال میں جانے کی ضرورت نہ بھی ہے، اب کسی ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے. دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے، یاد رکھے. ہر ڈاکٹر سے مایوسی ہو سکتی ہے، ہر دوا سے مایوسی ہو سکتی ہے، ہر ہسپتال سے لاعلاج آپ ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کا رب پر یقین ہے، بڑی سے بڑی بیماری دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر سکتے ہیں. یہ یقین ہونا چاہیے میرے مالک پر کہ میرا مالک کیا ہے؟ بیماری کو شفا میں بدلنے والا ہے، تکلیف کو راحت میں بدلنے والا ہے، مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے والا ہے. جب آپ کا یہ ایمان ہوگا، اللہ پر یقین ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کے یقین کو کبھی بھی رد نہیں فرمائیں گے. بندے کا یقین
جتنا زیادہ رب پر ہوتا ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول کرتے ہیں. تو حضرت ایوب نے دعا کی. قرآن نے کیا فرمایا؟ فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناه اہلہ ومثلهم معهم رحمتا من عندنا وذکرى للعابدین. اللہ اکبر. قرآن پاک کے ان الفاظ کو دیکھیے, ان کا ترجمہ دیکھیے. فرمایا فاستجبنا لہ, ابھی بیوی گئی ہے سامان لانے کے لیے, پیچھے سے پیغمبر نے دعا کرنی شروع کی, واپس آئی ہے دیکھا تو بیمار, لاغر, کمزور, نحیف, وہ بندہ جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے اسی جگہ پر جوان, خوبصورت, توانا, تندرست, بہترین نوجوان بیٹھا ہوا. دیکھ کے پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہے, میرا خاوند کدھر گیا, اس کے معاملات کدھر گئے. پہچان نہیں سکی بیوی کی یہ وہی ہو سکتا ہے. کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا میرے رب نے میری ساری بیماری کو دور کر دیا ہے. دنیا کے اسپتال آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں 6 مہینے لگیں گے, سال لگے گا, 5 سال لگیں گے, 10 سال لگیں گے. میرا رب یہ فرما رہا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں اور رب سے مانگیں, رب 1 منٹ کے اندر اندر تمہیں شفا عطا فرما دے. اللہ نے شفا عطا فرمائی. اللہ کے لیے یہ کام مشکل ہے؟ آپ کے لیے, میرے لیے مشکل ہے, ڈاکٹروں کے لیے مشکل ہے, اسپتالوں کے لیے مشکل ہے. ہماری یہ کیلکولیشن ہوتی ہے کہ جناب 6 مہینے لگیں گے, سال لگے گا. میرا رب فرماتا ہے نہیں, یہ تم دنیا والوں کے معاملات ہیں جو محتاج ہو. جب بات میری طرف آتی ہے تو اس انداز سے قبول ہوتی ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو فرمایا ہوا کیا؟ فاستجبنا لہ, اللہ نے دعا کو قبول کر لیا. فکشفنا ما به من ضر, اور فرمایا کہ وہ ساری کی ساری تکلیف جو ان کو ہم نے دی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری تکلیف ہم نے ان سے اٹھا لی, وہ ساری بیماری ہم نے دور کر دی. اور دور کی بھی کیسے؟ فرمایا ارکض برجلک, اپنا پاؤں زمین پر مارو. یہ جو پاؤں ہے نا, ایڑی ہے, اس کو زمین پر رگڑو. اب زمین پر رگڑی, وہاں سے چشمہ نکل آیا. سبحان اللہ, 2 پیغمبروں نے ایڑی زمین پر لگائی, اللہ نے چشمے نکال دیے. ایک چشمہ حضرت ایوب کی وجہ سے نکلا, دوسرا چشمہ حضرت اسماعیل کی وجہ سے نکلا. اور جو حضرت اسماعیل کی وجہ سے چشمہ نکلا نا, اس کے بارے میں میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ کوئی بھی آپ کے ذہن میں دعا ہو, کوئی مشکل مسئلہ ہو, کوئی مشکل سے مشکل بات ہو, آب زمزم پیو, اللہ سے دعا مانگو, جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. یہ قطرہ گر رہا ہوتا ہے بری امام کے پاس پہاڑی سے نیچے, لوگ کھڑے ہو کر اس قطرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ گرے گا اور یہ میرے منہ پر گرے گا, میں شفایاب ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. جب اللہ کو چھوڑ کر آپ جب درباروں پہ جاتے ہیں, مزاروں پہ جاتے ہیں, قبروں پر جاتے ہیں, میرا رب ناراض ہو جاتا ہے. میرا رب کہتا ہے میں نے بندے کو کیا کیا نہیں دیا ہے. میں نے لم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. تیری دونوں آنکھیں کس نے بنائی ہیں؟ کسی بابے نے 2 آنکھیں دی ہیں تجھے؟ یہ زبان تجھے کس بابے نے دی ہے؟ یہ تیرے ہاتھ اور پاؤں کس کے عطا کردہ ہے؟ تجھے خوف نہیں آتا دوسروں کے سامنے جانے کے لیے؟ تجھے مالک ارض و سما, حقیقی مالک کو چھوڑ کر, تجھے اللہ تبارک و تعالی جیسی عظیم ذات کو چھوڑ کر تجھے ان کے پاس جاتے ہوئے خیال نہیں آتا کہ میں کس کو چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان اتنے کریم رب کو چھوڑ کر تو کہاں جا رہا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. جس نے تجھے بہترین جسم عطا کیا, جس نے تجھے بہترین تخلیق کیا, جس نے تجھے پیاری صورت دی, جس نے تیرے جسم کے اندر اعتدال رکھا, جسم کے اندر طاقت اور قوت رکھی, جس نے پٹھوں کا جال بچھا دیا, جس نے رگوں کی نہریں اندر ڈال دی, جس نے اندر پانی اور اس کے اندر ساتھ ساتھ اللہ نے
خون کی نہریں چلا دی، جس نے ایک ایک چیز کو الگ الگ بنا دیا، جگر الگ بنایا، گردے الگ بنائے، دل الگ بنایا، دماغ الگ بنایا، ایک ایک عضو کو الگ بنا کر اس نے تیرے سامنے خوبصورت تخلیق رکھی ہے۔ اے انسان، اس رب کو چھوڑ کر تو کہاں جا رہا ہے؟ ایک دوست میرے ملے جن کو ابھی حال ہی میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، مجھے کہتے ہیں شاہ صاحب میرا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں 50 کی ڈگری میں دیکھ سکتا ہوں، اس کے بعد میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہتے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کی یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس سے آپ کی رگیں ڈیمیج ہوئی ہیں، اب آپ یہاں تک تو دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے آگے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے کہا مالک کمال ہے تیری بنانے کا، کمال ہے تیرا بنانے کا کہ تو نے بنایا ہے، اور کس قدر خوبصورت بنایا ہے، کتنا پیارا بنایا ہے، جہاں دیکھتا ہے، جدھر دیکھتا ہے، جب بھی دیکھتا ہے تو دکھا رہا ہے، اور جو ہے وہی دکھا رہا ہے۔ اس مالک کی اس نعمت کا شکر کون ادا کر سکتا ہے؟ تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ فکشفنا به من ضر، ان کی بیماری کو اللہ نے دور کیا، واتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا۔ اہل ایمان یہ جملہ بار بار دہرائیں، اس جملے کو دیکھیں، پڑھیں، اس پر ایمان لائیں۔ فرمایا کہ ہم نے سب کچھ چھین لیا تھا، بادشاہت چھین لی، بچے چھین لیے، صحت چھین لی، جائیداد چھین لی، سب کچھ ہم نے لیا، لیکن جب میرے بندے نے مجھ سے مانگا میں نے کیا کیا؟ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، ہم نے ان کا اہل ان کو واپس کر دیا، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور برابر برابر نہیں کیا کہ دو گئے تھے دو ہی دیے ہیں، فرمایا ان سے ہم نے ڈبل ان کو عطا کر دیا۔ پہلے سلطنت چھوٹی تھی، پھر اللہ نے بڑی سلطنت دے دی۔ پہلے بچے تھوڑے فوت ہوئے تھے، بعد میں اللہ نے کیا کیا؟ اس سے دگنا عطا کر دیے۔ ہر نعمت اللہ نے پہلے سے دگنا عطا کی۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَ، فرمایا وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، فرمایا کہ یہ رحمت ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہماری طرف سے اپنے بندے پر رحمت ہے، اور یہ آنے والوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے جو اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں ان کے لیے اس کے اندر بڑی نصیحت ہے، بڑی نصیحت ہے اس کے اندر کہ اپنے رب سے مانگو بھائی، تمہارا رب تمہیں عطا کرے گا، تمہارا رب تمہیں دے گا، تمہارا رب تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ ان کی دعا، اسی طرح حضرت یونس کی دعا، اسی طرح حضرت زکریا کی دعا، اسی طریقے سے حضرت یوسف کی دعا، اسی طریقے سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر لمحے دعا مانگ کر آپ کو بتلایا کہ یہ دعا اس انداز سے کرنی ہے۔ چند وہ دعائیں جو قرآن نے ذکر کی، جو ہمیشہ ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے۔ نمبر 1، والدین کے لیے دعا۔ سب سے پہلے کس کے لیے دعا مانگے؟ اپنے والدین کے لیے دعا مانگے۔ والدین سے تنگ نہ ہوا کریں، والدین سے پریشان نہ ہوا کریں۔ کبھی آپ سے بھی والدین پریشان ہوئے ہیں؟ کوئی والد یہ کہے کہ میں بچے سے پریشان ہو گیا، کوئی ماں یہ کہے، آپ نے تو گود میں اٹھایا ہے نا اپنے بچوں کو، ایک وقت اگر آ جائے آپ کو اپنا والد گود میں اٹھانا پڑے تو کیا کریں گے؟ نہیں اٹھائیں گے، اٹھا کے پھینک دیں گے۔ آپ والدین نے آپ کے پیشاب کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا ہے، کبھی آپ اگر یہ وقت آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ یہ کہیں گے کہ جان چھوٹ جائے؟ یہ بدلہ ہے، یاد رکھیں دنیا کے اندر سوچ لیں، بہت بڑا سودا ہے، واللہ اس سے بڑا سودا کوئی نہیں، اللہ کی قسم اس سے بڑا سودا کوئی نہیں۔ اللہ اگر کبھی سعادت دے دے تو اس کو زندگی کا سب سے بڑا مشن سمجھنا اور سب سے بڑی سعادت سمجھنا کہ میرے لیے میرے رب نے اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں بنائی۔ اس لیے فرمایا والدین کے لیے دعا مانگے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما دے جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا ہے۔ خود تھوڑا کھایا ہمیں زیادہ کھلایا، خود پریشان ہوئے ہمیں خوشیاں دی، خود معاملات میں تنگ ہوئے ہمیں راحت دی ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، زندہ ہیں پھر بھی یہ دعا ہے، اور مر گئے ہیں پھر بھی یہ دعا ہے۔ دوسری دعا فرمایا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، فرمایا کہ یہ دعا کریں اللہ میرے والدین کی میری مغفرت فرما،
میرے والدین کی مغفرت فرما، اور اے اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی کیا کر دے؟ مغفرت فرما دے۔ اسی طریقے سے ایک دعا سکھلائی، اپنے بھائی کے بارے میں دعا کیا کریں۔ جو آپ کے بھائی ہوتے ہیں نا، بھائی سگے بھائی ہیں، اخیافی بھائی ہیں، اللاتی بھائی ہیں، ماں شریک باپ شریک، یہ جو انسان کے نسب کے رشتے ہیں، ان کے لیے دعا مانگیں۔ کیوں؟ قرآن نے دعا سکھلائی، رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ یہ دعا کس کی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کس کے لیے دعا مانگی تھی؟ حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے دو دعائیں مانگی تھی، بڑی عجیب و غریب۔ سبحان اللہ، ہم اپنے لیے تو مانگتے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے نہیں مانگتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے جب نبوت عطا کی تو کہا اللہ مجھے تو نے نبوت دے دی ہے، لیکن میرے رب میری زبان اتنی فصیح نہیں ہے، میرا بھائی اس کی زبان بہت فصیح ہے۔ کہا پھر کیا کروں؟ کہا اللہ اس کو بھی نبوت عطا فرما دے۔ اس سے بڑی نعمت کیا مانگی جا سکتی ہے؟ بھائی کے لیے نبوت مانگی ہے، بھائی کے لیے نبوت مانگی، اور اللہ نے نبوت عطا کر دی، اور پوری زندگی دو بھائی دین کا کام کرتے رہے اور ایک دوسرے کے دست و بازو بنے رہے۔ تو فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے لیے دعا مانگو، پھر فرمایا اپنی اولاد کے لیے دعا مانگو۔ اولاد کے لیے دعا مانگنا، آپ سب کچھ کرتے رہیں، اولاد کا فائدہ دینی طور پر نہیں مل سکتا جب تک آپ اس کے لیے اللہ سے دعا نہیں مانگیں گے۔ تو قرآن نے وہ دعائیں سکھلائیں، فرمایا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے۔ جب اولاد پیٹ میں ہو تو یہ دعا مانگنی چاہیے، جب اولاد مل جائے تو پھر کیا دعا ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ جب مل جائے پھر یہ دعا مانگے، اور اس کے اندر ایک اور دعا بھی، ایک اور ہستی کے لیے بھی دعا ہے۔ وہ کون ہے؟ اسی دعا کے اندر ربنا ہب لنا من ازواجنا، بیوی بیگمات کیا ہیں؟ اولاد سے پہلے ہیں۔ آپ کو اولاد زیادہ اچھی لگتی ہے یا آپ کو بیویاں زیادہ اچھی لگتی ہیں؟ بڑا خطرناک سوال ہے۔ جمعے کے دن میں یہ سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اور اگر میں ہاتھ کھڑا کروں تو سب سے پہلے میں اپنا ہاتھ نیچے کر رہا ہوں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیا خیال ہے جی؟ دل سے پوچھیں، پھر کبھی یہ سوال کروں گا انشاءاللہ کہ بیویاں زیادہ اچھی لگتی ہیں یا بچے زیادہ اچھے لگتے ہیں؟ قرآن نے یہ کہا کہ بچوں کا حق کم ہے، بیوی کا حق زیادہ بنتا ہے۔ جب دعا مانگو پہلے بیویوں کے لیے دعا مانگو، بیوی کے لیے دعا مانگو، پھر بچوں کے لیے دعا مانگو۔ بیویاں مقدم ہیں، اولاد مؤخر ہے۔ کیوں؟ کہ سبب اولاد کا کون ہے؟ وہ یہ بیویاں ہیں۔ آپ بیویوں کو بیوی سے نکال دیں، کئی لوگ ہیں مجھے تو بچے اچھے لگتے ہیں۔ کیوں آپ کو بچے اچھے لگتے ہیں؟ یہ کسی کی بچی نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ اس سے محبت کا اظہار، اس سے چاہت کا اظہار، یہ جرم نہیں ہے، یہ عین اسلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اظہار فرمایا کرتے تھے، خود اظہار فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام کے سامنے اظہار کیا کرتے تھے۔ اب بیوی کے سامنے، بیوی کے لیے اگر پنجاب کے اندر کوئی بندہ محبت کا اظہار کرتے تو کی کہنے نے کی ہے؟ ماشاءاللہ۔ تو یہ تو کوئی بھی نہیں بننا چاہتا بھائی، یہ بنا کریں، یہ صفت لے لیا کرے اپنے اوپر، کہا میں بالکل ہوں، اس سے بھی زیادہ ہوں، اس سے بھی آگے ہوں۔ کیوں؟ کہ میرے قرآن میں فرما رہا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے اللہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ میری بیویوں کو اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی کیا کر دے؟ ٹھنڈک بنا دے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ متقی لوگوں کا کیا کر دے؟ ان کو امام بنا دے۔ تو دعا کریں، جن کی بیویاں پریشان کرتی ان کے لیے دعا کریں۔ دعا تو کرتے نہیں ہیں، کام خراب پھر ہوتا ہے، پھر کہتے کام بہت زیادہ خراب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے دعا کریں۔ پھر اولاد کی اصلاح کے لیے دعا کریں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ فرمایا اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے نعمت دی ہے، میرے اوپر نعمت کی ہے، میرے اولاد کے اوپر نعمت کی ہے، میرے والدین کے اوپر نعمت کی ہے، اے اللہ مجھے تو اپنی رحمت سے اپنی جنتوں میں داخل فرما دے۔
تو اولاد کے لیے دعا مانگنی، والدین کے لیے دعا مانگنی، بیوی کے لیے دعا مانگنی، بچوں کے لیے دعا مانگنی، بھائیوں کے لیے دعا مانگنی، یہ عین اسلام کا طرز عمل ہے۔ ان دعاؤں کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ان جامع دعاؤں کو ہمیشہ اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ جتنی خیر ان دعاؤں کے ذریعے حضرات انبیاء کو ملی، انشاءاللہ آپ بھی ان دعاؤں کو مانگنے والے بنیں، کبھی بھی اس خیر سے محروم نہیں رہیں گے جو میرے رب نے عطا کی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔